بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ، ولی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے، یعنی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور اتباع سنت میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، یہ شخص ولی اللہ کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص ہے جو نماز بھی چھوڑ رہا ہے، سٹے بھی پی رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے کوئی اچھمبے کی چیز ظاہر ہو گئی تو اس کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیا جائے۔ نہیں، ولی ہونے کی بنیاد وہ سنت کے اتباع پر ہے۔ جو شخص اتباع سنت میں جتنا زیادہ آگے ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہی ہو۔ کرامت یعنی کوئی ایسی خلاف عادت چیز یا خرق عادت چیز جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے کوئی ولی کسی کو دیکھ لیا جائے کہ وہ پانی پر نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی ولی ایسا ہو جو وضو کے ساتھ لوگوں کے گناہ گرتے ہوئے دیکھ لے، یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتاً کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی پر انکشاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کرامت یہ کوئی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل اگر نبی کے ساتھ ہو تو وہ معجزہ بن جاتا ہے، اور یہی نبی کے بعد والے کسی شخص کے ساتھ ہو، خواہ وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ لیکن کرامت یہ ولی ہونے کی کسوٹی نہیں کہ ہم اس چیز سے پہچانے کہ یہ شخص ولی ہے کہ نہیں، ہم اس کے لیے کرامت کو دیکھیں، ایسا ضروری نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہا ہوں، میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا، وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اتباع سنت میں کوشش کرتے ہیں، یعنی وضو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ سنت طریقے پر، نماز سنت طریقے پر پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کرامت کہ ایک شخص سنت پر استقامت کے ساتھ لگا رہے، یہ ہزار کرامتوں سے بڑی چیز ہے۔ تو کرامت یہ ولی کو ولی جاننے کی کسوٹی نہیں ہے۔ ہاں، ولی سے کرامت ہو جاتی ہے، یہ برحق۔ اس پر تمام علماء، تمام اہل سنہ والجماعت کا اتفاق ہے کہ ولی اللہ سے کرامت کا ظہور یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غیر نبی، یعنی اپنے کسی ایسے بندے سے جو نبی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی خرق عادت کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہا جس کو چاہا جہاں بھی چاہا جو سی بھی کرامت دکھا دی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بات میں اور بڑھ کر کے بتاؤں کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں، بہت بڑے دین کے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ولیوں سے کرامت کا ظہور ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک گروہ ہمارے بیچ ایسا ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہر رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بہت کمی ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ہی 90%، بلکہ ہم تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 98% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حدیث کی تعریف بھی نہیں آتی۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ لوگ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کو بڑی مضبوطی سے لے لیتے ہیں، لیکن کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ کرامات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ کرامت، ولیوں سے کرامت کا صدور ہونا یہ نبی کی نبوت کی علامت ہے، نبی کی نبوت پر دلیل ہے کہ ان کے ماننے والوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس طرح کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ ولی اللہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف اور الہام پر نہیں بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ نبی کی نبوت یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ کوئی شخص اپنی عبادت، اپنی محنت، اپنے تقوی کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو نبوت عطا فرما دیتے ہیں، اور اب تو نبوت کا دروازہ بھی بند ہے۔ لیکن ولی یعنی کہ ولایت جو ہے یہ کسبی چیز، یہ کوئی بندہ تقوی اختیار کرے، اتباع سنت میں خوب آگے بڑھے تو وہ ولی اللہ بن سکتا ہے۔ کرامات اولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے،
اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے یہ بات خوب وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی ہے کہ ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔ اب دیکھیے تین راہیں ان سے نکلتی ہیں۔ ایک تو راہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر بھی اس طرح کا صدور کر سکتے ہیں، یہ تو عین ایمان ہے۔ لیکن ولی کی کرامت کو دیکھ کر کے یہ سمجھنا کہ یہ ولی نے خود کیا ہے، اور جب اس نے یہ کام خود کیا ہے تو گویا اس کو بھی اختیارات اللہ نے دے دیے ہیں، اور اس سے تو اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا لازم آ رہا ہے۔ یہ ولی بھی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اسی طرح اس ولی کو بھی ہر چیز کا اختیار ہے، تو اتنا زیادہ غلو کر دیا کہ وہ اس کرامت کا ہی انکار کر دیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور یہی ہمارے غیر مقلدین حضرات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی سے کس طرح، کیا اللہ میں نے اختیارات دے دیے ان کو، کیا اللہ میں نے ان کو زمین و آسمان سپرد کر دیے کہ اب تم چلاؤ زمین و آسمان؟ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فعل ہے جو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس میں اس بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کرامت کو اس کی طرف منسوخ کر کے اس کا انکار کریں۔ اور دوسری بات، جو ہمارے اس بلاد ہندوستان کے خاص کر کے دوسرے بھائی ہیں، وہ بدعات اور خرافات اور عقائد کی خرابیوں میں اتنے زیادہ ملوث ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ولیوں کے ہاتھ پر کرامات کا صدور ہو رہا ہے، جیسے کہ بہت سارے ولیوں کی بہت ساری کرامات صحیح بھی اور غلط بھی مشہور ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کر دیا، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو رزق دے دیا، کسی کے خواب میں اگر کسی کو آگے کی بات بتا دی، فلاں بہت ساری باتیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ولی اس طرح کی چیزیں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی گویا کہ یہ اختیار دے دیے ہیں، تو ان میں بھی وہ اختیار کو مان لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زمین و آسمان گویا کے سپرد کر دی ہیں۔ اس پر بہت سارے بریلوی حضرات کے یا اس طرح کے غلط عقیدے رکھنے والے حضرات کے عقائد اور اشعار بھی ہیں، جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ معزون ہیں، مختار ہیں، یعنی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ کریں، مختار ہیں، ہر چیز کا اختیار آپ کو دے دیا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، جس طریقے سے یہ بات غلط ہے کہ ولی میں کرامت کو مان کر کے کرامت ہی کا سرے سے انکار کر دینا شرک سے بچنے کے لیے، اسی طرح یہ بھی بات غلط ہے کہ ولی سے کرامت کے صدور کو دیکھ کر کے ولی کو اختیارات کا مل جانا، ہر طور پر ولی کے ہاتھ میں ان اختیارات کا آ جانا، اس بات کو مان لینا، یہ بھی غلط۔ تو یہ دونوں افراط اور تفرید کی راہیں ہیں۔ ایک تو اتنے زیادہ انہوں نے غلو کر لیا، اتنا زیادہ پیچھے ہٹ گئے وہ کہ انہوں نے کرامات کا ہی سرے سے انکار کر دیا جو اللہ کا فعل تھا۔ اور دوسری جماعت نے کیا کیا کہ ایک وہ کام جس کا صدور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے تھا، اس کو بندے کا اپنا اختیار سمجھ لیا، اگرچہ سمجھا اللہ کے دینے کی وجہ سے، لیکن بندے میں اپنا خود کا اختیار سمجھ لیا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور صحیح راہ کیا ہے؟ صحیح راہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت کا اقرار کیا جائے اور یہ مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کبھی اپنے اختیار سے کوئی ایسا فعل صادر فرما دیتے ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس میں اس نیک بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ کرامات اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔ غیر متقی سے خرق عادت کام کا صدور استدراج ہے، نہ کہ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، استدراج شیطان کی طرف سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ شراب کباب میں لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے بھی کبھی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو عام طور پر نہیں ہوا کرتی، جو خرق عادت چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص ہے وہ سگریٹ بیڑی اور داڑھی بھی کاٹے ہوئے ہے، بالکل نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی بات کہی اور وہ بات سچ ہو گئی، گویا کہ اس کو غیب کا علم ہو گیا، یا اس نے کسی نے اس سے آ کر کچھ کہا میری یہ کام کر دیجئے یا میرا یہ کام ہو جائے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس کا وہ کام ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے خرق عادت کے طور پر ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن
یہ شیطان کی طرف سے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص متبع سنت نہیں ہے۔ اگر یہ شخص متبع سنت ہوتا اور پھر اس کے ہاتھ پر کوئی اس طرح کی بات ظاہر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ہے جو اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ متبع سنت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلی پامالی کر رہا ہے، تو شیطان اس کے ہاتھ پر یہ سب چیزیں ظاہر کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے بہکا سکے۔ اور آج تو پورے کے پورے دھندے چل رہے ہیں، خاص کر ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو پورے کے پورے لوگوں نے کروڑوں کے بزنس چلا رکھے ہیں یعنی استدراج کی بنیاد پر، استدراجات کی بنیاد پر۔ کسی کو چھو رہے ہیں تو اس کو کرنٹ لگے جا رہا ہے، کسی کو پھونک مارے دے رہے ہیں تو ان کو شفا ہوئی جا رہی ہے، کسی کو کچھ اور۔ ان کو اگر ان سے آپ بیٹھال کر کے یہ پوچھ لیں کہ سورہ فاتحہ سنا دو تو وہ صحیح مخارج کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی آپ کو سنا نہیں پائیں گے۔ تو یہ سب استدراجات ہیں، یہ جو مزاروں پر بیٹھ کر کے ہو رہا ہے، عورتیں آ کر کے بال کھول کھول کر کے کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ ہماری بگڑی بن رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ سب استدراجات ہیں۔ اور وہاں کے جو بابا بیٹھے ہیں عورتوں کے سامنے نہا رہے ہیں اور بھگوے پہنے ہوئے ہیں اور عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سب استدراجات ہیں جو شیطان کے عمل دخل سے ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی کرامت وغیرہ نہیں ہے۔ کرامت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ تصوف روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے تزکیہ نفس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگائے گئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تمہاری اخلاقی گندگیوں سے تم کو پاک کرتے ہیں۔ اور حدیث میں اس لفظ کو تصوف کے معنی جو ہے وہ لفظ احسان سے ادا کیے گئے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مشہور حدیث ہے، انہوں نے جب پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت میسر نہ ہو تو اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یہ جو اصطلاح عام ہو گئی ہے تصوف کے نام سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی قرآن کریم کا لفظ تزکیے کی وضاحت ہے اور اسی کی تفسیر و تشریح ہے۔ اسی طرح جو حدیث میں لفظ احسان آیا ہے کہ لوگوں کا اس قابل ہو جانا کہ وہ اس طرح سے عبادت کریں کہ وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ بندہ محنت سے، کوشش سے اپنے دل کو ایک دم پاک صاف آئینے کی طرح بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب کھڑا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہمہ تن متوجہ رہے، پوری اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا دے۔ یہ محنت اور ریاضت جو ہے یہی تصوف ہے۔